تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست سبب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشی عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں کہ کسی گاؤں کے اندر بہت سارے ڈاکو گھسے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر انہوں نے عورتوں کی عزت کو تار تار کر دیا، عورتوں کی عزت کو پامال کیا. اور کہتے ہیں کہ ان عورتوں کے اندر ایک ایسی خاتون تھی جو بڑی بہادر تھی، بڑی خوددار تھی. جب ڈاکو اس عورت کے گھر میں گھسے تو حالات کچھ اور ہو گئے، معاملہ کچھ اور ہو گیا. وہ ہوا یوں کہ اس عورت نے ڈاکو کو قتل کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا، سر اس کا قلم کر دیا. تو جب تھوڑی دیر گزری پتہ چلا کہ تمام ڈاکو اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو تمام عورتیں اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلی اور شور شرابہ کرنے لگی، اپنے حالات اور اپنی رودات ایک دوسرے کو سنانے لگی. تو جب وہ عورت جو خوددار تھی، جو عزت دار تھی اور جو بہادر خاتون تھی، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ڈاکو کا کٹا ہوا سر تھا. وہ سر تھا جو اس نے ڈاکو کے تن سے جدا کیا تھا. جب باقی عورتوں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تو کٹا ہوا سر ہے، کیونکہ وہ تو بہادر تھی، وہ ایک عزت دار خاتون تھی. تو اب اس نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ڈاکو ہماری عزت لوٹ کے جائیں گے؟ تو جب یہ الفاظ اور یہ جملے اس عورت نے کہے تو ان عورتوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس عورت کو قتل کر دیں، کیونکہ جب ہمارے اپنے شوہر اپنے کام سے گھر واپس لوٹیں گے تو وہ کہیں گے کیا تم نے اس عورت کی طرح جرت نہیں کی، کیا تم نے اس عورت کی طرح بہادری نہیں دکھائی، اس نے تو ڈاکو کو قتل کر دیا تھا. اب اس ڈر سے انہوں نے اس عورت کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا. اس ذلت کو، اس بےعزتی کو، اس بدنامی کو چھپانے کے لیے عزت کا قتل کر دیا. اب کیا ہوا تھا کہ اب ہوا یوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو چور، حرام خور، کرپٹ لوگ، جو عزت دار کا قتل کر دیتے ہیں، جو غریب کا قتل کر دیتے ہیں، جو سفید پوش کا قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تو عزت ہوتی نہیں ہے. وہ خود حرام خوری کے اندر مبتلا ہیں، وہ خود چوری کے اندر مبتلا ہیں، وہ خود غلط کاموں کے اندر مبتلا ہیں. اب انہوں نے عزت دار لوگوں کو قتل کر دیا تاکہ ان کی حرام خوری چھپی رہے. انہوں نے غریب لوگوں کو قتل کر دیا تاکہ ان لوگوں کی وہ چوری چھپی رہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ذلت کو چھپانے کے لیے عزت کا قتل کر دیتے ہیں، جو ذلت کو چھپانے کے لیے عزت کو رسوا کر دیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر غریب اور سفید پوش کا استحصار کیا جاتا ہے، غریب اور سفید پوش کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ حرام خور اور چور خور اور کرپٹ لوگوں کی عزت بچی رہے. کرپٹ لوگ، حرام خور لوگ اور چور لوگ خوددار، عزت دار اور سفید پوش کا قتل کر رہے ہیں کیونکہ ان کی عزت بچی رہے. اگر کہیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ دیکھو جو عزت دار کو قتل کر رہے ہیں، جو سفید پوش کو قتل کر رہے ہیں، جو خوددار کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان عورتوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے ایک عزت کو قتل کیا تھا، ایک عزت دار خاتون کو قتل کیا تھا. یہ ان عورتوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے اپنی رسوائی، اپنی بدنامی، اپنے اوپر داغ لگنے والا اس کو چھپانے کے لیے ایک عزت دار، ایک خوددار، ایک بہادر خاتون کا قتل کیا تھا. تو میرے دوستو، آج اپنے معاشرے کے حالات کو سمجھنا چاہیے. آج ہمیں غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، سفید پوش لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو غریب لوگوں کی ہیلپ کرنے کی اور سفید پوش لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.